چنانچہ اللہ رب العزت نے اس امت کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا. یہ رمضان مبارک کا مہینہ بندوں کی مغفرت کا پیغام لے کے آتا ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں آپ ذرا غور کیجئے کہ جبریل السلام آ کر جو بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں ان کو باندھ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں. وہ امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہیں کر سکتے. اب جب بڑے بڑے پہلوان بن گئے تو باقی تو چھوٹے چھوٹے شترے ہی رہ گئے نا. اس لیے رمضان میں گناہوں سے بچنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. تو یہ مغفرت کا پہلا بہانہ تھا کہ دو کا مقابلہ تھا. اللہ نے ایک کے ہاتھ باندھ دیے اور دوسرے کو کہا کہ بھئی اب اس کی پٹائی کرو جتنی کر سکتے ہو. اس کو کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت کے ٹھکانے بنا دیے. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان شریف جب آتا ہے تو جنت کو خوشبوؤں کی دھن دی جاتی ہے، اسے تیار کیا جاتا ہے. تو جنت کی خوشبو کی دھن کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو وہاں بھیجنا چاہتے ہیں. اب دوسرا مغفرت کا بہانہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں اعمال کا اجر بڑھا دیا. عام دنوں میں ایک نفل پڑھیں تو نفل کا ثواب ملے گا، رمضان مبارک میں نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، اور اگر ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرض کا ثواب ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، خفیہ رحمت، کہ اللہ نے کہا کہ میرا کوئی بندہ تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا تو عملوں کا اجر اس کا بڑھ جائے گا. یہ مغفرت کا دوسرا بہانہ. اس کو کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. مغفرت کا تیسرا بہانہ کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو روزے دار کے لیے دعا میں لگا دیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حیتان فی البحر، مچھلیاں سمندر میں، پرندے ہواؤں میں، اور چونٹیاں اپنے دلوں میں روزہ داروں کے لیے دعا کرتی ہیں. اللہ کی مشیت یہ چاہتی تھی کہ اگر کوئی میرا بندہ استغفار کرنے میں کمی بھی کر لے گا تو میں اپنی مخلوق کے استغفار کو بہانہ بنا کر ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی احسان ہے. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. پھر مغفرت کا ایک اور بہانہ کہ وعدہ فرما دیا کہ روزہ دار روزے کے وقت، روزہ افطار کے وقت جو دعا کرے گا قبول کی جائے گی.